الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابه فليزهر العالم علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر اجلاس معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین جلسہ، انجمن سپاہ صحابہ کے عزیز جیال نوجوانوں، بڑی مشکلات سے گزر کر پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔
میری آمد کا مقصد اصحاب رسول کی مدح خوانی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد بھی اصحاب رسول کے فضائل و مناقب کو سننا ہوگا۔ جہاں میں عظمت اصحاب رسول کو بیان کروں گا، وہاں میں اس حقیقت کو بھی واضح لفظوں میں بیان کرنا اپنا مذہبی اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ اصحاب رسول سے بغض، غیظ، غصہ، کینہ، حسد رکھنے والا شخص قطعاً مسلم نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے پہلے برادر مکرم حضرت مولانا یار محمد صاحب عابد مذہبی جذبات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے کا ایک جذبہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انجمن سپاہ صحابہ کے ساتھ اس مقصد کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا رہے تھے۔ رب العالمین ان کے اس عزم، ارادے اور ان جذبات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ حضرات کافی حد تک یہ معلوم کر چکے ہوں گے کہ سپاہ صحابہ کسی عام جماعت کا نام نہیں، بلکہ اب یہ ایک تحریک کا عنوان بن چکا ہے۔ سپاہ صحابہ نہایت ہی معقول اور نہایت ہی قابل قبول اپنے چند مطالبات رکھتی ہے، اور جب تک وہ مطالبات آئینی طور پر نہیں مانے جائیں گے پاکستان کی زمین پر، اس وقت تک انجمن سپاہ صحابہ چین کی نیند سونا اپنے لیے حرام سمجھے گی۔ بے شک انشاءاللہ۔ میں آگے چلنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ سپاہ صحابہ کے وہ چند معقول اور آئینی مطالبات کیا ہیں۔ جب تک کسی جماعت کا موقف
اور اس کا پروگرام ذہن میں نہ آئے اس وقت تک دلی اطمینان کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انجمن سپاہ صحابہ کا پہلا واضح اور بنیادی مطالبہ یہ ہے جس میں ہم کسی بھی قسم کی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں شیعہ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا جائے۔ سرکاری فرشتہ یہاں ضرور موجود ہوگا، اسے میرا یہ مطالبہ لکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی اور نہایت ہی معقول اور جائز مطالبہ ہے، اور ہم اس کو ثابت کریں گے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیوں کیا۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ محرم کے ماتمی جلوس ہر سال قتل و غارت، تباہی و بربادی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، انہیں آئینی طور پر ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے بنیادی کہ پاکستان میں اصحاب رسول کے خلاف جتنا بھی غلیظ لٹریچر چھپتا ہے اس پہ بین لگایا جائے، اور دشمنان اصحاب رسول کی تبربازی، چاہے وہ تبربازی اصحاب رسول کے خلاف ہو یا ازواج نبی کے خلاف ہو، اس گستاخی کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا جائے، اور اس جرم کی سزا عمر قید تسلیم کی جائے۔ اب تک اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے جو قانون بنا ہے، اس قانون میں سزا 3 سال ہے، اور مزید ظلم یہ کر دیا گیا ہے کہ وہ 3 سال سزا بھی مجرم کو اس وقت تک نہیں دی جا سکتی، نہ کوئی عدالت دے سکتی ہے، جب تک کہ گورنر یا ہوم سیکرٹری سے اس مجرم کی گرفتاری کے لیے اجازت نہ لے لی جائے، چاہے وہ مجرم کسی شہر کا کٹانا ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم حیثیت کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اس وقت تک اس جرم کی پاداش میں سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ گورنر یا ہوم سیکرٹری اس کی اجازت نہ دے۔ سزا بھی 3 سال، اور وہ بھی اس صورت میں مل سکتی ہے جبکہ اس پرچے کی اجازت گورنر یا ہوم سیکرٹری سے پولیس نے لے لی ہو۔ اگر پولیس پرچہ درج کر لیتی ہے، ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے، اسے جیل بھیج دیتی ہے، کیس اس کا عدالت میں زیر سماعت ہوگا، لیکن وہ سزا نہیں ہو سکے گا اگر پولیس نے گورنر یا ہوم سیکرٹری سے اجازت نہ لی ہو،
تو اسی نقطے پر وہ عدالت سے بری ہو جائے گا کہ یہ جرم تو اس نے کیا ہے، لیکن اس کو گرفتار کرنے کے لیے، مقدمہ چلانے کے لیے گورنر کی اجازت ضروری تھی، جو پولیس نے نہیں لی، لہذا اس قانونی اور آئینی نقص کی بنیاد پر عدالت اسے بری کر دے گی۔ یہ ہے وہ قانون جو اصحاب رسول کی عزت ناموس کے تحفظ کے لیے یا ازواج رسول کی عزت ناموس کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ بلکہ اگر آپ مزید غور فرمائیں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے بھی سزا 3 سال ہے، اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کو بھی سزا اس وقت تک عدالت سے نہیں ہوگی جب تک کہ گورنر اجازت نہ دے۔ یہ آپ کے ملک کا قانون ہے۔ مولوی کو یہ قانون پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پڑھنا نہیں چاہیے؟ نہیں، حق نواز کا راستہ روکنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں، ہولے ہولے بول دے ہو، تھوڑی دیر بعد میں تم جگا لینا انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، قانون پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ظلم یہ ہے کہ آپ ہی کے ملک کا ایک قانون اور بھی ہے، کسی عام آدمی کو اگر آپ گالی دیتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، کسی عام آدمی، وہ آپ کے خلاف دفعہ 500 کے تحت مقدمہ درج کرا سکتا ہے۔ عام آدمی یہ کہہ کر مقدمہ درج کرا سکتا ہے کہ اس شخص نے میری توہین کی ہے، تو دفعہ 500 کے تحت ایک عام آدمی کی توہین کرنے والا آدمی گرفتار ہوگا، اور یہ جرم قابل دست اندازی پولیس ہے۔ اس جرم کے لیے اور اس ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس کو ہوم سیکرٹری یا گورنر سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سزا اس جرم کی 5 سال ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے کہ ظلم کیا ہے پاکستان میں۔ یعنی اگر ایک شخص ابو بکر کی توہین کرتا ہے تو سزا 3 سال، اور وہ سزا اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک گورنر اجازت نہ دے۔ ایک شخص پیغمبر کی توہین کرتا ہے تو سزا 3 سال، اور وہ بھی اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ ہوم سیکرٹری یا گورنر سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اور ایک عام آدمی کی کوئی توہین کرتا ہے تو سزا 5 سال، گورنر یا ہوم سیکرٹری سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تھانے دار بااختیار ہے کہ اس جرم کے تحت مجرم کو گرفتار کرے۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ آپ کے ملک میں جو مقام ایک عام آدمی کو حاصل ہے، وہ معاذ اللہ نہ پیغمبر کو حاصل ہے، نہ صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ یہ ہے میرا وہ جرم جو میں ملک میں کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا راستہ روکا جاتا ہے، یہ جرم ہے۔ ٹھہر گیا، اگے اگے چل کے ذرا رج کی آخ لویا، مینو لین تے چڑھ لین دے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ آپ کے ملک کا قانون ہے۔ تو انجمن سپاہی صحابہ کا مطالبہ یہ ہے کہ گستاخ نبی کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا جائے، گستاخ صحابہ کے لیے عمر قید کا اعلان کیا جائے۔
اور ان دونوں جرموں کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا جائے۔ ان دونوں جرموں میں ہوم سیکرٹری یا گورنر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ آپ تائید کرتے ہیں اس بات؟ یہ مطالبہ ہمارا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چوتھا مطالبہ بنیادی ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں سنی اکثریت ہے، لہذا اسے سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ جائز ہے یہ مطالبہ بھی؟ یہ چار ہمارے بنیادی اور مین مطالبات ہیں، اور ہم ان مطالبات کو محض قرارداد یا ریزولیشن یا درخواست کی حد تک نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ عملی میدان میں ایک نظم و ضبط کے تحت ہم حکومت کو ان مطالبات کو ماننے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ صرف قرارداد نہیں، صرف ریزولیشن نہیں، صرف درخواست یا صرف ایک جلسہ کر کے فریضہ پورا کرنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، آواز بلند کر دی، یہاں تک ہم اس کو محدود نہیں رکھنا چاہتے۔ قرارداد کا دور گزر گیا، ریزولیشن کا دور گزر گیا، درخواست کا دور گزر گیا، اور محض یہ کہہ کر کے جو ایسا کرے گا ہم زبان گدی سے کھینچ لیں گے، محض زبانی جمع خرچ کا دور گزر چکا ہے، اب عملی میدان میں اترنے کا دور ہے۔ اور انجمن سپاہی صحابہ عملی میدان میں کافی حد تک اتر چکی ہے اور مزید بڑی تیزی اور عجلت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ ہر جماعت ایک پروگرام رکھتی ہے، اس پروگرام کو قوم کے سامنے، پبلک کے سامنے پیش کرتی ہے، اور فضا ہموار کرنے کے بعد اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگر جماعت کے پاس پروگرام نہ ہو تو وہ جماعت نہیں ہے، اس پروگرام کے لیے وہ جماعت مخلص نہ ہو تو وہ جماعت نہیں ہے، اس اپنے پروگرام کو پروان چڑھانے کے لیے صحیح راستہ اختیار نہ کرے تو وہ بھی جماعت، بولیے نا، آپ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ بات ٹھکانے لگے۔ جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک پروگرام دے، پھر اس پروگرام کے لیے جدوجہد کرے، اور اس پروگرام کے لیے قربانی دے کر اس کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں؟ آپ کو ہمارا پروگرام سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں منظم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ رہی یہ بات کہ یہ مطالبات کتنے معقول ہیں یا کتنے غیر معقول ہیں، ان میں کہاں تک صداقت ہے یا نہیں ہے، میں اس سلسلے میں ایک بات حکومت سے کہوں گا، ایک بات شیعوں سے کہوں گا۔ اگر ہمارے یہ مطالبات غیر معقول ہیں تو حکومت اسمبلی میں ریفرنس لا کر اس پہ بحث کر لے، غیر معقول ہیں تو منظور نہ کرے اور ہمیں سزا دے لے۔ اور اگر شیعہ کو ہمارے ان مطالبات سے تکلیف ہوتی ہے تو شیعہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ہمارے ان چاروں مطالبات کے خلاف ریٹ دائر کریں، ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ اگر عدالت کو ہم قائل نہیں کر سکیں گے تو ہم لکھ کے دیں گے عدالت کو کہ وہ ہمارے لیے گولی مارنے کا آرڈر کر دے۔ اگر حکومت بھی ان مطالبات کی معقولیت یا غیر معقولیت دیکھنے کے لیے اسمبلی میں بحث نہیں لاتی اور شیعہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا شرعی عدالت میں ہمارے ان مطالبات پر بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا
تو پھر انہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ ہمارا راستہ نہ روکیں. ہم گلی کوچوں کی لڑائی نہیں چاہتے، بستی بستی کریا کریا فساد نہیں چاہتے، لیکن اب شیعت کو ایک اسلامی فرقے کی حیثیت سے ہم پاکستان میں ماننا بھی نہیں چاہتے. یہ ایک جائز بات، ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے. ہم اس پہ دلائل لانا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں قادیانی مسئلے کی طرح. گورنمنٹ ہماری بات سنے. سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ اس میں کوئی زیادتی ہے جی؟ بلند آواز سے فرمائیں. آپ تائید کرتے ہیں ہمارے ان مطالبات؟ جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سپاہ صحابہ کا موقف رکھ دیا ہے، اس کا پروگرام رکھ دیا اور یہی پروگرام پورے ملک میں رکھا ہے. اور الحمدللہ انجمن سپاہ صحابہ ملک کے گوشے گوشے کریا کریا بستی بستی پھیل چکی ہے. صرف شہری حد تک نہیں، دیہات تک بھی. ہم 1.5 سال میں اس تحریک کو پہنچا چکے ہیں. اور آج یہ بات میں تحدیث بن نعمت کے طور پر اور اپنے خالق کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ جس نوجوان نے سپاہ صحابہ کی وردی سرخ ٹوپی پہن لی ہے اور یہ جھنڈا اٹھا لیا ہے، وہ نہ شیعہ کی ذبیحہ کا گوشت کھاتا، نہ اس کے ساتھ رشتہ کرتا ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھتا ہے، نہ اس کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے کو تیار ہے. یہ انقلاب 1.5 سال کے قلیل عرصے میں ہم نے پیرا کر دیا ہے. جبکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ میرے سامنے وہ کانفرنسیں اور جلسے بھی ہیں جن کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 32ویں سالانہ کانفرنس، 40ویں سالانہ کانفرنس، 15واں سالانہ جلسہ، اور آپ کے وہی سالانہ جلسے سننے والے شیعوں کا جنازہ بھی پڑھ آتے ہیں، ان کو بیٹی دے بھی چکے ہیں، بیٹی لے بھی چکے ہیں، ان کی ذبیحہ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ بغلگیر بھی ہوتے ہیں، انہیں ووٹ بھی دیتے ہیں، اور جلسہ بھی آپ کا 40واں سن رہے ہیں. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو میں ایک کارکن اور رضاکار کی حیثیت سے کہوں گا کہ آپ کا 40 سال کا جلسہ اور سپاہ صحابہ کی 1.5 سال کی محنت. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ جی؟ آپ کا 40 سال کا جلسہ اور سپاہ صحابہ کی 1.5 سال کی محنت، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میں یہ کہتا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں تو راستہ میں انتہائی مشکلات تھی، اگرچہ آج بھی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ. اور ان مشکلات میں ایک اضافہ یہ بھی تھا کہ میرے ملک کا ایک اہل علم طبقہ میری ان گزارشات کو شدت، تلخی سے تعبیر کرتا تھا کہ
یہ شدت ہے، یہ زیادتی ہے، تعویلات کرتا تھا ایک طبقہ. لیکن آج زمین اتنی ہموار ہو چکی ہے کہ گزشتہ اکتوبر میں 29، 30، 31 اکتوبر کو دارالعلوم دیوبند میں علماء حق نے ایک عالمی اجتماع طلب کر کے اس میں شیعہ کے عقائد پر بحث کر کے متفقہ فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ شیعہ خارج از اسلام ہیں. اور دارالعلوم دیوبند کا یہ اعلان، دارالعلوم دیوبند کا یہ فیصلہ رسالہ دارالعلوم گزشتہ جنوری میں باقاعدہ چھپ کے آ چکا ہے. آپ میں سے کوئی شخص تسلی کرنا چاہے کہ دارالعلوم دیوبند کا اعلان کیا ہے تو میں وہ رسالہ دکھا سکتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے اس فیصلہ کن بر وقت اعلان کے بعد پاکستان میں کوئی پیر، کوئی مولوی ایسا نہیں سمجھتا جو ہمارے راستہ میں رکاوٹ بن سکے. جو بنے گا وہ گر جائے گا. دارالعلوم دیوبند ایک اتھارٹی سند ہے، میرے لیے بھی سند ہے، آپ کے لیے بھی. میرے لیے بھی دارالعلوم دیوبند ایک اتھارٹی ہے، آپ کے لیے بھی ایک اتھارٹی. جو فیصلہ دارالعلوم دیوبند نے عالمی اجلاس بلا کے ہر ملک کے مسلم نمائندہ اور علماء اور مفتی بلا کے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس فیصلے کو پاکستان میں چیلنج کرنا آسان نہیں ہے. آج میں تنہا نہیں ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میری پشت پہ ہے. مادر علمی دارالعلوم دیوبند زندہ باد. اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوانین و ضوابط مجھے اب اس مسئلے کو بیان کرنے سے باز نہیں رکھ سکتے. نہ ہی میں کسی ایسے ضابطے یا قانون کا احترام کرنا چاہتا ہوں جو مجھے دین کو بیان کرنے سے روکتا ہوں. نہ میں اس قانون کے لیے احترام کا لفظ زبان پہ لانا چاہتا ہوں. ہاں، میں ہر اس ضابطے کا احترام کروں گا، اس قانون کا احترام کروں گا جو قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگا. جو قرآن و سنت کے مخالف ہے اس کے لیے مولوی کا لفظ استعمال کرنا کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، یہ مذہب اور دین سے غداری ہے. جب وہ غیر اسلامی آئین ہے، ضابطہ ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جائے کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف. لیکن یہاں اللہ اور رسول کے ارشادات کی اتنی تعمیل نہیں ہوتی، اتنا احترام نہیں ہوتا جتنا ملک کے اس ردی قانون کا احترام ہوتا ہے. آج ہی کا تازہ واقعہ ہے، لطیفہ کہہ لیجیے. تھانے دار گیا تو تھا میرا راستہ روکنے کے لیے، وہ نماز پڑھنے لگ گیا. وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وضو تھا یا بے وضو، یہ تو بہرحال میں حملہ نہیں کرنا چاہتا. نماز پڑھنے لگ گیا. دوسرا کہتا ہے چودھری صاحب مولوی صاحب گئے، نماز توڑی اور پیچھے. نماز گئی تو گویا پاکستان کے قانون کا احترام اللہ کی عبادت سے زیادہ سمجھا جا رہا ہے. عبادت چھوڑی اور دوڑے کہ مولوی صاحب گئے. لیکن مولوی صاحب تو گئے، پہنچ گئے،
اور انشاءاللہ پھر گئے. آپ تعاون کریں گے میرا اس سلسلے میں یا نہیں کریں گے؟ وعدہ کیجیے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجیے. اگر میرا کوئی راستہ روکے آپ تعاون کریں گے یا صرف تقریر سننے کا شوق ہے؟ جی جان تک دیں گے. جزاک اللہ. برقع کیوں؟ اسی طرح آیا ہوں جیسے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. پورے ملک میں اسی طرح پھرتا ہوں، اسی طرح جاتا ہوں. یہ اس کا فضل و کرم ہے. اور آپ کے شہر کی انتظامیہ کا یہ مغالطہ بھی نکال دینا چاہتا ہوں کہ حق نواز کو گرفتار کرنا اب آسان نہیں ہے. تم اگر گرفتاری کرو گے تو پورے ملک میں آگ لگے گی اور میں لگواؤں گا. بلکہ یوں کہہ لیجیے توجہ کیجیے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ گرفتاری میری تحریک کا حصہ ہے. یہ تحریک پروان تب چڑھے گی جب میرے پاؤں میں بیڑی ہوگی. یہ تحریک منزل تک اس وقت پہنچے گی جب میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ہوگی. یہ تحریک منزل تک اس وقت پہنچے گی جب ہزاروں کارکن جیلوں کی سلاخوں میں ہوں گے. یہ تحریک اس وقت منزل پہ پہنچے گی جب سینکڑوں کارکن عصمت صدیق کے لیے، عدالت فاروق کے لیے، حیاء عثمان کے لیے، شجاعت علی کے لیے، عفت عائشہ کے لیے بیڑیاں پہن کر پاکستان کی جیلوں کو بھر دیں گے. اس وقت یہ تحریک پروان چڑھے گی. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. موقف پروگرام سپاہی صحابہ کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ میری آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے. پہلی ہے نا؟ اس سے پہلے تو میں یہاں نہیں آیا. جی تو شہر کے لوگ یا شہر کی انتظامیہ نالاں کیوں ہے کہ وہ یہاں نہ آئے؟ یا تو میں پہلے یہاں آیا ہوں، مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، پھر تو وہ کہیں کہ بھائی پہلے ہمیں تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر میں یہاں آیا ہی نہیں، ابھی دور تکلیف پہلے، اور بلا وجہ بلا جواز. اور یہ تو اور عجیب بات مولانا یار محمد صاحب عابد کی زبان سے میں نے سنی کہ مولوی قسمیں اٹھاتے پھر رہا ہے کہ حق نواز آیا تو میری زن طلاق. وہ خدا کے بندے، وہ ظالم بیویاں کو سوکھیاں لب دیا. اور تو کم از کم ویسے مجھے کہہ دے، منت کر دے کہ بھائی میں قسم کھا بیٹھا ہوں تو یہ منت کرتا ہوں تو نہ آتا کہ میری بیوی طلاق نہ ہو جائے. میں خدا کی قسم نہ آتا. میں کہتا بھائی چلو ایک دفعہ ایک شخص نے قسم کھا لی ہے، میں نہیں جاتا، پھر سے ہی کر. کیا لطیفے ہیں، کیا چھمبے کی باتیں ہیں، کیا تعجب ہے. اللہ. بہرحال بھائی میں تو ایک فرقے سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہوں.
مختلف محاذ نہ مجھ سے کھولے جاتے ہیں، نہ میرے پاس وقت ہے، نہ ہی میں ہر ایرے غیرے کو اہمیت دینے کا قائل ہوں۔ مختلف لوگ کو کچھ کہے گا، کو کچھ کہے گا، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ نیت نیک ہے تو راستہ رک نہیں سکتا، نیت میں کوئی خرابی ہے تو آپ کو راہ روکنے کی ضرورت نہیں، خود بخود رک جائے گا۔ مدار تو نیت پر ہے۔ یہ شہر سلطان کے ساتھی یہاں بیٹھی، آپ گواہی لے لیں ان سے کہ شہر سلطان میں میری ایک تقریر کے بعد انقلاب یہ آیا ہے کہ پہلے کمیٹی کا چیئرمین شیعہ تھا، اب اس پہ عدم اعتماد ہو رہا ہے۔ 21 تاریخ کو تو سنی مولوی، سنی کہلانے والے، تجھے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، تجھے تو میرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے تھے۔ میں نے ایک ذہنی انقلاب پیدا کر دیا، باں چڑھ گئی ہے رفت نو باں، تو تجھے تو دعا کے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے تھے میرے لیے۔ خیر، ظرف اپنا اپنا، ضمیر اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی۔ آپ کے ہاں بھی کوئی انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا ذہنی انقلاب؟ آئے گا؟ یعنی روٹی شیعہ دے گھر، یہ انقلاب آئے گا؟ قربانی میں شیعہ کی شرکت، یہ انقلاب آئے گا؟ آپ ان کی دیکھ کے چاول کھا کے آئیں گے، یہ انقلاب آئے گا؟ جی بالکل نہیں۔ انقلاب یہ آنا چاہیے کہ جن کو ہمارا موقف سمجھ آیا ہے ان کے مکان کی چھتوں پر سپاہ صحابہ کا جھنڈا لہر جانا چاہیے۔ جن کو سمجھ نہ آئے وہ پھر سمجھیں، وہ مزید غور کریں، جب بات پہ یقین آ جائے تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے ان کوئی گل ذرا نرم گرم شروع کریے۔ تیار ہو گئے ہو تسی؟ سن سو گل، سن سو کہ کوئی نہ؟ پولیس والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، اسی بھی اج انہوں دے پیو نکلے ہیں۔ ایک ضلع میں گیا، اتنے اے سی آخد یہ شکر ہے جو مولوی حق نواز چور نہیں، ڈاکو نہیں، نہ تو ساڈی ایسی تیسی پھیر چڑی یہ جنے شکر ہے بھی چلو چور اور ڈاکو نہیں ہے، مولوی چلو تقریر کر کے ٹر جانا لیکن لبدا نہیں۔ کیوں بھائی ہوں تھی پکڑانا ہے مینو یا نہیں؟ پکڑانا میرا خیال ہے کہ تسی مینو پکڑواؤ تاکہ کل اتنے کوئی انقلاب آئے۔ نہیں خیر کوئی بات نہیں بھائی، یہ تو ایک راستہ ہے، یہ تو طے کرنا ہوگا، اس راستے کو عبور کرنا ہوگا۔ گرامی قدر سامعین جلسہ، دنیا جہان کی کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو شیعہ نے اصحاب رسول کو نہیں دی، کوئی گالی ایسی نہیں۔ کافر کا لفظ ہے،
صحابہ کے لیے شیعوں نے استعمال کیے، منافق کا لفظ ہے تب استعمال کیے، فرعون کا لفظ ہے تو بھی استعمال کیے، قارون کا لفظ ہے تو وہ بھی استعمال کیے، نمرود کا لفظ ہے تو وہ بھی استعمال کیے، خبیث کا لفظ ہے تو وہ بھی استعمال کیے، کتے کا لفظ ہے تو وہ بھی استعمال کیے، حرام زادے کا لفظ ہے تو وہ بھی استعمال کیے، ماں بہن کی گالی ہے تو وہ بھی دیے، شیطان کا لفظ ہے تو وہ بھی استعمال کیا، شیطان سے بھی زیادہ غلیظ کا عنوان اور لفظ ہے تو یہ بھی کہا ہے۔ یہ تمام وہ گالیاں ہیں جو شیعت نے اصحاب رسول کو تحریراً دی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جتنے لفظ میں نے یہ استعمال کیے ہیں یہ شیعہ کتب میں مختلف مقامات پر یہی الفاظ اصحاب رسول کے لیے بکھرے پڑے ہیں۔ باندر کا لفظ ہے تو وہ بھی استعمال کیے۔ آپ بتلا دیں کہ دنیا میں ان الفاظ کے سوا کون سی ایسی گالی ہے جو کسی کو دی جا سکتی؟ کوئی اور لفظ ہے؟ کافر بھی کہا، منافق بھی کہا، شیطان بھی کہا، جہنمی بھی کہا، کتا بھی کہا، باندر بھی کہا، فرعون بھی کہا، نمرود بھی کہا، لعین بھی کہا، ماں بہن کی گالی بھی دی، بیٹی کی گالی بھی دی، حرام زادہ تک بھی لکھا ہے۔ یہ تمام تر لٹریچر پاکستان میں موجود ہے اور میں وہ لٹریچر پڑھ کر اس کے الفاظ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ آپ بتلائیں کہ اس خلافت کے بعد ہمارے ذمہ بھی کوئی فریضہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہمیں بھی کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ گالیاں، یہ خلافت، یہ بکواس سنتے جائیں، یہ اس کے لیے کوئی پروگرام بنا کر ہم میدان میں آئیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر، منزہ اور طیب جماعت کیا انہی الفاظ کی مستحق ہے جو الفاظ ان کے لیے شیعہ استعمال کر رہا ہے؟ اگر شیعہ کتب میں یہ الفاظ نہ ہوں جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں کہ یہ گالیاں صحابہ کو دی ہیں تو میں مجرم ہوں، اور اگر یہ الفاظ شیعہ کتب میں مختلف مقامات پر صحابہ کرام کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور یہ کتابیں، یہ لٹریچر ملک میں موجود ہے اور اس کی پابندی کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے، تو پھر سنیو، سنی نوجوان، میں تجھ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تجھے ماں نے جنا ہے، کتیا نے نہیں جنا، تو پھر میرا ساتھ دے۔ علامہ جی کنا بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ جی کنا بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ جی کنا بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میری یلغار اس کفر کے خلاف ہے، میری یلغار اس ارتداد کے خلاف ہے، میری یلغار اس بدماشی کے خلاف ہے، میری یلغار اس غلاظت کے خلاف ہے۔ شیعوں کو اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنے
کرنی چاہیے، بجائے مجھے گالیاں دینے کے حکومت کو اپنے غلط قانون کو بدلنا چاہیے، بجائے میرا راستہ روکنے کے۔ اگر پاکستان میں صدیق اکبر کو شیطان سے بڑا جہنمی کہا جائے گا تو میں ملک کی گلی گلی، شہر شہر، بستی بستی، قصبہ قصبہ اس بات کا اعلان کروں گا کہ شیعہ کافر ہی نہیں، بدترین کافر ہے۔ کافر کی توہین ہے، کافر کی توہین ہے۔ آج بھی وہ ملعون کتاب کے ملک میں موجود ہے جس پہ ایرانی دولت لگی، ایرانی سرمایہ لگا، اور وہ کتاب چھپ کر پاکستان بارڈر پاس کر کے آئی، لاکھوں کی تعداد میں یہاں بکی اور بک رہی ہے۔ جس کتاب کا بدترین کافر مصنف باقر مجلسی، شیعہ کا قبلہ و کعبہ، شیعہ کا مجتہد اعظم، خمینی کا معتمد، خمینی کا مقتدی، اس اپنی کتاب حق الیقین میں تحریر کرتا ہے کہ ایک دن علی کی ملاقات شیطان سے ہوئی، علی نے شیطان کو یہ کہا کہ شیطان تجھ سے بڑا اللہ کی مخلوق میں اور جہنمی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کمینہ لعین اور کوئی نہیں۔ باقر مجلسی حق الیقین میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان نے علی سے کہا کہ آپ کو مغالطہ ہے، آپ کو غلط فہمی لگی ہے۔ یہی مغالطہ شیطان کہتا ہے علی سے کہ مجھے بھی لگا تھا، اور میں نے اللہ سے پوچھا، اور یہ کہہ کر پوچھا کہ اللہ، میں کتنا بد نصیب ہوں، میں کتنا بد قسمت ہوں کہ تیری پوری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ تیری پوری مخلوق میں مجھ سے بڑا لعین کوئی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جواب میں یہ کہا تھا کہ شیطان تو مغالطے میں ہے، میری پوری مخلوق میں تجھ سے بھی بڑے بے ایمان، تجھ سے بھی بڑے جہنمی، تیرے سے بھی بڑے کمینے دو آدمی موجود ہیں۔ توجہ کر سنی، وہ 40ویں سالانہ کانفرنس کے بانی، توجہ کر، باقر مجلسی حق الیقین میں لکھ رہا ہے، غلاظت بھری قلم سے لکھ رہا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ میری مخلوق میں تجھ سے بھی بڑے جہنمی اور لعین دو موجود ہیں۔ شیطان نے کہا اللہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے بے ایمان کہاں ہیں۔ تو آگے باقر مجلسی لکھتا ہے، اللہ نے شیطان کو جواب دیا کہ تو دروغہ جہنم کے پاس جا، اسے میرا پیغام دے اور اس سے کہہ کہ وہ تیرے ساتھ چل کے جائے اور تجھے جہنم کا وہ طبقہ دکھائے جس طبقے میں تجھ سے بڑے دو بے ایمان جل رہے ہیں۔ آگے لکھے کہ پھر شیطان دروغہ
دیا. دروغہ جہنم شیطان کے ساتھ اٹھا, اس کو جہنم کی اس طبقے میں لے گیا جس طبقے میں شیطان سے بڑے 2 جہنمی, شیطان سے بڑے 2 لعین جل رہے تھے. آگے باقر مجلسی لکھتے کہ جب شیطان گیا اور اس نے دیکھا کہ مجھ سے بڑے 2 بے ایمان کون ہیں, تو آگے لکھتا ہے کہ شیطان نے دیکھ کے کہا کہ وہ 2 جلنے والے جو مجھ سے بھی بڑے بے ایمان تھے, مجھ سے بھی بڑے لعین اور کمینے تھے, ان میں ایک ابو بکر تھا, ایک عمر تھا. حکومت میرا راستہ روکتی ہے. سنیو, تم لمبی چادریں تان کے سو گئے. یہ لٹریچر میرا ہے, یہ کتابیں میں نے شائع کی ہیں. ان کتابوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا, جان دے سکتا ہوں. کیا اس کے کفر میں, اس کے ارتداد میں, اس کے دجل اور اس کی شیطنت میں شبہ ہو سکتا ہے جس نے ابو بکر و عمر کو شیطان سے بھی بڑا جہنمی تعریف کیا ہے؟ آپ بتلائیں مجھے, شبہ ہو سکتا ہے؟ اور جن کا یہ عقیدہ ہے ان کے لیے نرمی ہو سکتی ہے بلند آواز سے اور اونچی آواز سے؟ ان کے لیے میں بھائی کا لفظ لاؤں, ان کے لیے میں حضرات کا لفظ لاؤں, ان کے لیے میں محترم کا لفظ لاؤں, ان کے لیے میں دوست کا لفظ لاؤں؟ جن بے ایمانوں نے, جن کالے کافروں نے, جن دجالوں نے, جن کمینوں نے ابو بکر و عمر کو شیطان سے بھی بڑا جہنمی معاذ اللہ نقل کفر نباشد تحریر کی ہے, میرے پاس میری لغت میں ان کے لیے کوئی نرم لفظ نہیں ہے. اپنی تصویر, اپنا صوفی پن اپنے اجرے میں رکھ, مجھے تیری تصویر اور تیرے صوفی پن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس کفر کے خلاف یلغار کروں گا, اس کفر کے خلاف میں لڑوں گا, اس کفر کا راستہ روکوں گا, اس کفر کے منہ میں لوہے کی لگام دی جائے گی. ایک بات میں نے پورے ملک میں کہی ہے اور کہہ رہا ہوں, خصوصاً سپاہ صحابہ کے جیالے نوجوانوں سے, کہ میرے ذاتی نام کا نعرہ اس وقت تک مت لگائیے جس دن تک ہم صحابہ کی عزت و آبرو کا تحفظ نہیں کر لیتے. میں کوئی زندہ نہیں, میں کوئی نہیں چھایا, میرا کوئی احترام نہیں جب تک ابو بکر و عمر کی آبرو کا تحفظ نہیں ہوگا. ہمارے زندہ باد کے نعرے مت بلند کیجیے. نعرہ جب لگے صحابہ کی آبرو کا, نعرہ جب بلند ہو ابو بکر کی صداقت کا, عمر کی عدالت کا, عثمان کے حیا کا. مجھے اپنی شہرت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنے نام کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلف میں رونائی رکھی ہے, میں گلی گلی ابو بکر کا نام چاہتا ہوں, گلی گلی عمر کا نام چاہتا ہوں, گلی گلی عثمان کا نام چاہتا ہوں. اس لیے تمہاری زبان پہ جب بھی آئے تو یہی آئے, گلی گلی نگر نگر عمر عمر عمر. جب نعرہ بلند کرو صحابہ کا نعرہ, اللہ کی وحدت کا نعرہ بلند کرو, خاتم الانبیاء کی عفت کا نعرہ بلند کرو. ہم کون ہیں, کیا ہیں؟
اور کہاں زندہ ہیں؟ یہ غلاظت، یہ کفر ملک میں چھپے اور ہمارے زندہ باد کے نعرے لگے، ہم اس کے مستحق ہیں؟ ایمانداری سے بتلائیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ اس کفر کی موجودگی میں ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ جب اس کو بند کر لو گے پھر تو شاید یہ کہنا بجا ہو کہ فلاں زندہ باد، کوئی کام تو ہوا، اور جب تک کام نہیں تو زندہ باد کیسا؟ ہم مردہ باد تھے اور ہیں۔ ابو بکر کو شیطان سے بڑا جہنمی لکھا جائے اور میں زندہ باد، مجھے آج سے پہلے موت آ جانا چاہیے تھی۔ یہ بات میں نے اپنے پاس سے تو نہیں کہی، اسی لیے تو میں نے ملک کے گوشے گوشے میں چیخ چیخ کے کہا ہے کہ شیعت کو عدالت کے کٹہرے میں لاؤ، میں ان کا کفر ثابت کرتا ہوں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے بتلائیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے لیے یہ کفر لکھا ہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ جی، ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو ایماندار مانا جا سکتا ہے؟ آپ میں سے جو آدمی یہ ذہن رکھتا ہو کہ نہیں اس بکواس کے بعد بھی انہیں مسلمان بھائی مان لینا چاہیے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کئی وچ بھول گئے اسن، کئی بھول گئے اسن۔ دوبارہ سنو، جیڑا بندہ اے دلیل سنن دے بعد یہ ذہن رکھتا ہے کہ نہیں انہوں نے مسلمان سمجھنا چاہیے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تے سارے مجمع کوئی نہیں مطلب کوئی شرم تو سیر تلے کیتی پی ہوے، ذہن نہ ہو، دل نہ بیا مند ہوے تے شرم تو تلے سر کیتی پی ہوے۔ جی سارے دل سے مان رہے ہیں آپ؟ پھر آپ ہماری تحریک کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے ساتھ؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجیے اگر آپ ساتھ۔ میری معلومات یہ ہیں کہ آپ کی تحصیل کے اے سی صاحب خود بھی شریف اور ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر میری یہ اطلاع صحیح ہے تو میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اپنی شرافت کو داغدار نہ کرو، تم بھی اس تاریخ میں ہمارا ساتھ دو۔ ٹھیک نہیں؟ مجھے یہ کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ میرے دماغ میں کوئی کیڑا نہیں ہے، خرابی نہیں ہے کہ میں اچھی آدمی کو بھی برا کہہ دوں، نہیں، میں اس کو غلط کہتا ہوں جو غلط ہوگا۔ اگر یہ میری اطلاع صحیح ہے تو انہیں بھی ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ مزید پولیس والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نمازاں تے تسی توڑ دیتی ہیں مینوں پھڑن واسطے، لیکن بہرحال مسلمان تے ہو نہیں، انہیں بھی ہماری تحریک کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ بلند آواز سے دینا چاہیے۔ اگر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ شیطان سے بڑا جہنمی لکھنے والا بے ایمان اور کافر ہے، یہ اگر پولیس کے دماغ میں بھی بات اترتی ہے تو انہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ہماری راہ نہیں روکنی چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ انہیں روکنا چاہیے ہمارا راستہ، لیکن اگر وہ میری اس جائز اپیل اور ایمانی جذبے کو قبول نہ کریں تو پھر چیلنج ہے، تم راہ روکو، ہماری کارروائی دیکھو۔ پھر اسی امن پر شرکیہ کی فضا دیکھ لینا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں بات دل سے کہوں اور انقلاب نہ لائے، وجہ کوئی نہیں، بات دل سے نکلے اور دل میں اترے نا، کوئی ازلی بدبخت ہوگا ابو جہل کی طرح تو شاید اس کے دل میں نہ اترے، ورنہ دل سے نکلی ہوئی آواز دل میں اترتی ہے۔ اگر میں دل سے کہہ رہا ہوں تو
دل میں اترے گی، انشاءاللہ اترے گی، دماغ کے دریچے پھاڑ کر جائے گی اگر یہ آواز میرے دل سے نکل۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے خدا کی قسم کہ میں آج آپ کے پاس کیسے پہنچا ہوں۔ آپ کا دماغ نہیں سوچ سکتا۔ صرف ایک آدمی کو معلومات ہیں جو میرے ساتھ تھا، صرف ایک آدمی۔ تیری پوری CID فیل، تیرے تمام منصوبے فیل، ان مشکلات سے گزر کر بھی اگر میں بات دل سے نہیں کہہ رہا تو مجھ سے بڑا کبھی نہ کوئی نہیں۔ اگر یہ میرے دل کی آواز نہیں ہے تو مجھے اتنی مشکلات جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اپنے وطن سے بے وطن ہو کر، اپنے شہر سے دوسرے شہر میں، اپنے گھر سے بے گھر ہو کر اتنے مصائب کو جھیل کر بھی اگر میں بات دیانتداری سے نہیں کرتا تو مجھ سے بڑا کتا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں تو کیا مجھے عزیز نہیں ہے؟ سامعین محترم، ظلم تمام حدود پھلانگ چکا ہے۔ شیعہ کی وہ خلیص کتاب آج بھی ملک میں پوری آزادی کے ساتھ فروخت ہو رہی ہے، جس کتاب کا نام مناظرہ حسنیہ رکھا گیا ہے، جس میں غلاظت بھری قلم کے ساتھ اصلی بدبخت و اصلی جہنمی بدترین کافر یہ تحریر کر رہا ہے کہ عمر بن خطاب اور ان کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں۔ یہ کتاب تیرے ملک میں چھپی ہے، ایران میں نہیں، پاکستان میں چھپی ہے، سرگوتے سے چھپی ہے۔ بہ جاؤ بزرگا، بہ جاؤ، بس کریے جے تھک گئے ہو۔ میں تو تواڈے تو ڈھیر تھکے ہاں تے پھر اٹھنا نہیں، تسی وعدہ نہیں کیتا کہ ہن اسی ساتھ دینے، تسی وعدہ کم از کم تیرے شہر میں میں اتنی بڑی کوئی طاقت نہیں سمجھتا جو ہمارے لیے خطرہ بن سکے۔ نو پرابلم۔ جنگ شیعت کا ثانی ایران شمار ہوتا ہے، تیرے اپنا نوکر اور کارکن نے لوہے کی لگام چڑھا دی ہے، لوہے کی لگام۔ اور آج ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولوی کا داخلہ بند ہو میرے ضلع میں، ڈپٹی کمشنر بند کرے، میں کہتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں کہ اسے اعلانیہ دن دہاڑے چلے آنا چاہیے۔ پولیس میں جرت نہیں ہے کہ اس کو انگلی لگائے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ آزمائش کرنی ہو تو کوئی بھی مولوی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ یہ میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ جب تم جرت کرو گے اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ میں نے سپاہ صحابہ کی تحریک کے لیے بہت ساری تحریکوں کا مسلسل مطالعہ کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ تحریکیں اٹھتی کیسے، تحریک ناکام کہاں ہوتی ہے، لیڈرشپ کی کون سی کمزوری تحریک کو برباد کرتی ہے، لیڈر میں کون سے وصف ہوں تو تحریک آگے نکلتی ہے، اور کون سے وصف نہ ہوں تو تحریک برباد ہوتی ہے۔
میں بے ہم مسلسل ان تمام تحریکات کا جو مختلف ادوار میں پوری دنیا میں اٹھی ان کا مسلسل مطالعہ کر رہا ہوں. اسی مطالعے کے دوران میرے سامنے احرار کی تحریک بھی آئی اور اس کا مطالعہ کرتے ہوئے جو چیز واضح طور پر میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے جو مین کام کیا وہ یہ ہے کہ رضاکار کے دل سے پولیس کا رعب نکالا، کارکن کے ذہن سے جیل کا ہوا کھینچا، رضاکار کے ذہن سے ہتھکڑی کا ہوا کھینچ لیا. کوئی احراری کارکن ہتھکڑی کو وزن نہیں دیتا تھا، جیل اس کی نگاہ میں مچھر کے پرب کے برابر ویلیو نہیں رکھتی تھی. لیکن یہ کارکن کے ذہن میں بات کب اتری؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے ان تحریکات کا مطالعہ کیا. یہ کب اتری؟ رضاکار کے ذہن سے پولیس کا رعب، حکومت کا رعب کب نکلا؟ جب عطا اللہ شاہ بخاری نے جیل میں چکی پیسی، جب عطا اللہ شاہ بخاری نے بیڑی پہنی، جب عطا اللہ شاہ بخاری 302 کے کیس میں گرفتار ہو کر عدالت کے کٹہرے میں پہنچا. یہ کارکن کے ذہن سے رعب کب نکلا؟ جب عطا اللہ شاہ بخاری سال تک برس تک جیل میں پڑا رہا لیکن اس کی جرأت میں بااستقلال میں لغزش نہیں آئی، لفظہ طاری نہیں ہوا. جب اس نے یہ کردار پیش کیا تو پھر احرار انگریز کو اس ملک سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی، احرار انگریز کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گئی. آج بھی تحریک میرے سنی بھائیوں پروان تب چڑھے گی جب سنی مولوی، سنی لیڈر، سنی رہنما پہلے اپنے آپ کو پیش کرے گا. جب لیڈر قربانی دے گا قوم قربانی دے گی، جب رہنما قربانی دے گا قوم قربانی دے گی. اگر لیڈر سالن کی پلیٹ پہ لڑتا ہے، لیڈر فیس پہ لڑتا ہے، لیڈر بستر سونگ کے اپنے اوپر ڈالتا ہے، لیڈر کہتا ہم میراثی ہیں تم نے پیسے تھوڑے دیے ہیں، تو یہ لیڈر کبھی تحریک کو جنم نہیں دے سکتا. علامہ جی قلم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ جی قلم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ خدا کی قسم آج کوئی مولوی جرأت کی بات کہے. بخاری کو 20 سال ہو گئے دنیا چھوڑے ہوئے. جرأت کی بات میں کہوں، جرأت کی بات مولانا یار محمد عابد کہہ دے، جرأت کی بات کوئی میرا اور مولوی بھائی کہہ دے جس سے ترشح ہوتا ہو کہ بڑی دلیری کی بات ہے، تو نعرہ امیر شریعت زندہ باد کا لگتا ہے. امیر شریعت زندہ باد. کیوں لگتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری ایک مولوی نہیں، عطا اللہ شاہ بخاری ایک یلغار کا نام ہے، عطا اللہ شاہ بخاری ایک جرأت کا نام ہے، عطا اللہ شاہ بخاری ایک کیریئر کا نام ہے، کردار کا نام ہے، سیرت کا نام ہے، پروگرام کا نام ہے. جب بھی آج کوئی مولوی تقریر کرتا ہے اس کی خطابت اس وقت تک نہیں جمتی جب تک عطا اللہ شاہ بخاری کا نام نہ لے. نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد. شیر اسلام زندہ باد. انجمن سپاہ صحابہ زندہ باد. جمعیت علماء اسلام زندہ باد. مفتی ابن مفتی صاحبزادہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ جی توجہ نہیں ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جب تک عطا اللہ شاہ بخاری کا نام نہ آئے جلسے میں جلسہ سجتا ہے. کیوں؟ عطا اللہ شاہ نے تمہیں رشوت دی ہے؟ تمہارے ہاں تحفے بھیجتا ہے؟ 20 سال ہو گئے دنیا چھوڑے لیکن آج بھی بستی بستی شہر شہر کریا کریا
عطا اللہ شاہ کیوں گونجتا ہے؟ وہ ایک کردار اور کیریئر کا نام تھا، معاذ مولوی نہیں تھا۔ گرامی قدر تھک تو نہیں گئے؟ ٹائم بڑا ہو گیا یار۔ نہیں، یہ تو بات درمیان میں آئی نا۔ تحریکیں کب کامیاب ہوتی ہیں؟ جی صرف لیڈر گرفتاری پیش کرے بس، پھر تاریخ کامیاب ہو گئی۔ کارکن بھی ساتھ ہو یا نہ ہو، آپ کے دل سے جیل کا روب اور پولیس کا خوف نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے۔ ہاں، خدا کی قسم کوئی شاید میں زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں۔ 15 سال ہو گئے مجھے جیل کاٹتے ہوئے، 15 سال مسلسل مختلف اوقات میں، لیکن ٹھٹتے ہی نہیں لکھا کوئی شے نہیں۔ انتہائی کمزور پیر، نیت صحیح کر لو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، کوئی طاقت۔ یہ میں نے چند باتیں اس لیے کہی کہ آپ کے ذہن سے جیل کا روب نکلنا چاہیے، کہو نا، آپ کے ذہن سے جیل کا روب، ہتھکڑی کا روب، پیٹی کا روب، تھانے دار کا روب، بلند آواز سے، بلند آواز سے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ اونچی اونچی آواز سے۔ اور یہ بھی آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انجمن سپاہ صحابہ کے کسی ایک کارکن کے خلاف بھی ملک کے کسی ضلع میں اگر زیادتی ہوئی، ہم پورے ملک میں آگ لگا دیں گے۔ انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، ڈائریکٹ سپاہ صحابہ، ڈائریکٹ سپاہ صحابہ۔ اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی کوئی پرچہ رجسٹرڈ ہو تو ضمانت نہیں کرانا، ایس ایچ او کو کہنا ہے کہ اگر جرات ہے تو پکڑ، ہم میں جرات ہوئی تو ہم چھڑوا لیں گے۔ نکال دیں یہ روب اپنے ذہن سے، ہتھکڑی اور پیٹی کے روب کو نکال دیں۔ روب، خوف ایک اللہ، ٹھیک نہیں؟ اسی کا روب ہونا چاہیے یا کسی اور کا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ سرگودے سے کتاب چھپی ہے، الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ، حد ہو گئی کفر اور بکواس کی۔ مناظرہ حسنیہ اس کا نام ہے، چھپی پاکستان میں ہے، اور اس میں کفر یہ بکا گیا ہے کہ عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں۔ تم بتلاؤ سنیو، اس خلافت اور اس کفر کے چھپنے کے بعد کیا ہم لمبی چادر تان کے سو جائیں؟ ہم بے غیرتی کا ثبوت فراہم کریں یا ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ جی، میدان عمل میں اترنا چاہیے؟ آپ کا دل بھی مانتا ہے کہ اترنا چاہیے؟ اونچی آواز سے۔ کیا میں کہہ رہا ہوں تمہیں علم نہیں ہے، حکومت کی انٹیلیجنس کو معلومات نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کتاب کراچی سے چھپی ہے اور قرآن کے خلاف چھپی ہے، 1000 تمہاری 10 ہماری کے نام سے چھپی ہے، جس میں لکھا ہوا کہ سنیو، جس کو تم قرآن مان رہے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے، جو قرآن ہم مانتے ہیں اس میں پاکستان کا ذکر ہے۔ یہ میں نے تو نہیں لکھی، کتاب شیعہ کی ہے، میری نہیں ہے، پاکستان میں چھپی ہے، بکتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے ضبط کرنے کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے۔
تو جو شخص یہ کہے کہ یہ قرآن ٹھیک نہیں، اس میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے، ہمارے قرآن میں پاکستان کا ذکر ہے، وہ مسلمان رہ جاتا ہے باقی؟ بلند آواز سے فرمائیے جی، اس کے خلاف کچھ نہ کریں کیا؟ سیاہ مجتہد مقبول دہلوی نے قرآن کے حاشیے پر 12ویں پارے میں یہ تحریر نہیں کیا کہ یہ قرآن اصلی نہیں، شراب خور خلفاء کے لیے اسے بدل دیا گیا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے، یہ میرے خیالات ہیں، میری زیادتی ہے۔ اگر شیعہ اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہتا ہے، شیعہ ابو بکر و عمر کو شیطان سے بڑا جہنمی لکھتا ہے، شیعہ عمر بن خطاب اور ان کے ساتھیوں کو جہنمی کتوں میں سے کتا تحریر کرتا ہے، سنیو اگر تم میں کوئی حلال کی رسی واقعی ہے تو تم مجھے بتلاؤ کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بھی بتلائے، تم بھی بتلاؤ۔ میرا مذہبی بھائی مولوی بھی مجھے بتلائے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اب حالات اجازت نہیں دیتے، حالات چندے کی اجازت دیتے ہیں، حالات ایئر کنڈیشن کی اجازت دیتے ہیں، حالات مرسڈیز گاڑی کی اجازت دیتے ہیں، حالات لمبے چوکے اور چولے کی اجازت دیتے ہیں، اور حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آج ابو بکر کی عزت کے لیے ہتکڑی پہن لی جائے، اس کے لیے حالات سازگار نہیں۔ میرے محترم، لڑائی کا مزہ تو اس وقت آتا ہے جب حالات سازگار نہ ہوں۔ جب حالات سازگار ہوں تو تن کسے چتنا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ پھر تو حالات خود بخود ٹھیک ہیں، تیری کیا ضرورت ہے؟ تیری ضرورت اس وقت ہے جب ظلم، جور، بدماشی اور بے حیائی کا سورج نصف النہار پہ آ چکا ہو، اس وقت اس ظلم و جور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا نام دین اور ایمان ہے۔ آج ان حالات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، سنی تیری غیرت اور تیری بیداری کا وقت ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ پھر شاید زندگی میں ملاقات نہ ہو۔ کوئی زندگی کا علم ہے جی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ سنیو، شیعہ جارحیت، شیعہ کفریات جہاں تک حدود پھلانگ چکے ہیں کہ آج شیعہ صحابہ کی بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کر رہا۔ شاید آپ کی نظر سے اخبارات میں میرا احتجاج گزرا ہو، آنگن ڈائجسٹ کے خلاف جنوری کا ایک ڈائجسٹ جو آنگن ڈائجسٹ کے نام سے چھپا ہے اور لاہور سے چھپا ہے، صوبائی دارالحکومت سے، جہاں نواز شریف بیٹھے ہیں اپنی پوری شان کے ساتھ، ایک غلیظ مصنفہ عورت، ایک کمینی عورت، ایک بد فطرت، بدتینت اور بدکماش عورت
اس میں کہانی تحریر کرتی ہے. سنی ذرا دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ. معلوم نہیں تیری غیرت کہاں گئی ہے. یہاں تک نوبت پہنچ گئی، ناولوں تک. وہ غلیظ عورت اس میں کہانی لکھتی ہے، کہتی ہے کہ معاویہ کی بیٹی عاتکہ ایک لڑکے پہ عاشق تھی، اس کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات قائم کیے، اس کے ساتھ اس نے معاشقہ بازی قائم کی. اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ آگے وہ کنجری یہ بھی لکھتی ہے کہ یہ حال صرف معاویہ کی بیٹی کا نہیں بلکہ تمام صحابہ کی بیٹیاں معاشقہ بازی کا پروگرام سر انجام دیا کرتی تھی. آنگن پر پابندی لگاؤ، آنگن پر پابندی لگاؤ، آنگن پر پابندی لگاؤ. حکومت پاکستان، حکومت پاکستان، حکومت پاکستان، نواز شریف. آنگن پر پابندی کی بات آپ کر رہے ہیں اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا اقدام کرو کہ آئندہ یہ کفر چھپ ہی نہ سکے. ہے آج تیری بیٹی محفوظ، لیڈر کی بیٹی محفوظ، اور صحابہ کی بیٹیاں لاوارث ہو گئی. یارو تیری دھی محفوظ اور صحابہ دیا دھیاں محفوظ نہیں. میرا راستہ روکتے ہو بے زمیرو. یہاں تمہاری نظریں کہاں ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آنگن ڈائجسٹ ملک میں تقسیم ہوا ہے. نواز شریف نے پٹی باندھی ہے یا سجاد نے پٹی باندھی ہے یا ضیاء نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے یا پولیس نے پٹی باندھی ہوئی ہے یا کمشنر ہوم سیکٹری نے پٹیاں آنکھوں پہ باندھی ہوئی ہیں. تمہیں میں نظر آتا ہوں یا کفر نظر نہیں آتا؟ حکومت پاکستان، حکومت پاکستان، حکومت پاکستان. بے شرم، بے حیا، بے شرم، بے یہ میرے دور میں تو نہیں چھپ رہی، حکومت فضل الرحمان کی تو نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کہتا جاؤں، گالی کے لیے فضل الرحمان ملتا ہے لیکن ضیاء کے گن گائے جاتے ہیں جس کے دور میں یہ کفر چھپتا ہے. جمعیت علماء اسلام دادا فضل الرحمان، مفتی اپنے مفتی فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام. مجھے ٹوٹی اور چمچا گیری کی عادت نہیں ہے. میں ایک جرأت رکھتا ہوں اور جرأت مند آدمی کا حامی ہوں. فضل الرحمان ایک کیریئر اور کردار کا نام ہے، جرأت اور ہمت کا نام ہے، غلغلے اور شورے کا نام ہے. اور یہ یلغار ہی تو تھی ایک نوجوان کی جس نے پہلی بار دیوبندیت کی لاج رکھ لی مینار پاکستان بھر کے. نہیں رکھی لاج جی؟ مینار پاکستان پہ ہندو جمع تھے 6 مارچ کو، سکھ جمع تھے، عیسائی جمع تھے جی. جنگ اخبار کو ہم نے رشوت دی ہے کہ وہ لکھے کہ جمعیت کے بعد اب کوئی اور پارٹی نہیں ہے جو مینار پاکستان پہ اتنی بڑی کانفرنس کرنے کی جرأت کر سکے. مت نعرہ لگائیے میرے زندہ باد کا. میرے سنی بھائیوں، آپ کی نیند کھولنے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے، آپ کی غفلت کی چادر اتارنے کی غرض سے میں یہ کفریہ حوالہ پیش
ہوں، ورنہ میری زبان لرزتی ہے اس کفر کو بیان کرتے ہوئے، لیکن پیش اس لیے کرتا ہوں نقل کفر کو نباشت کے اصول سے کہ میری قوم بڑی غفلت کی ایک گہری کھائی میں جا گری ہے۔ میری تڑپ اور تمنا ہے کہ میں اس کھائی سے اسے نکالوں۔ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے۔ میں اپنے برادر محترم جناب مولانا یار محمد عابد سے کہوں گا، آپ کسی جماعت میں رہیں، کسی پارٹی میں رہیں، کوئی جماعت بنائیں، کوئی نام رکھیں، میں نے آپ سے آپ کے علاقہ میں بھی بھیک مانگی تھی، نوجوان کی حیثیت سے آج پھر بھیک مانگتا ہوں کہ صحابہ آپ کے بھی پیارے ہیں، میرے بھی پیارے ہیں۔ عظمت صحابہ کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہماری پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ محمد عابد خطیب پاکستان، یار محمد عابد۔ سنی بھائیوں، یہ کتاب چراغ مصطفی اور شرار ابو لابی کے نام سے لاہور سے چھپی ہے۔ اشتیاق کاظمی اس کا مصنف ہے، بے ایمان، سرکاری فرشتوں نوٹ کرو، اس کے صفحہ 67 پر یہ کالا کافر بے ایمان تحریر کرتا ہے، کہتا ہے سنیو، ایسا عورت ہے یا بانگری؟ آپ تسلی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہائے آج تیری اتنی بڑی تعداد کے باوجود پیغمبر کی بیوی سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ مقدسہ منزہ، جس کے لیے جبریل خالق کا سلام لائے، جو مسواک چبا کے نبوت کو پیش کرے، جس کا حجرہ جنت کا حصہ بن جائے، جس کی گود ہو آخری وقت میں نبوت کا سر ہو، جس کا جوتا پانی نبوت استعمال کرے، جس کے لیے سورہ نور اس کی تقدیس کے لیے، عفت کے لیے، شرافت کے لیے، دیانت کے لیے اتر آئے، آج تیرے ملک میں اس عائشہ کو باطلی تعریف کیا جائے۔ کون عائشہ؟ امی عائشہ۔ کون عائشہ؟ امی عائشہ۔ اور کون عائشہ؟ امی عائشہ۔ اے امی عائشہ اور طیبہ عائشہ اور طاہرہ عائشہ، امی یاد کرتا ہوں، امی وعدہ کرتا ہوں تیری آبرو کے لیے، تیری عزت کے لیے، تیرے دوپٹے کے وقار کے لیے جان دے دوں گا، لیکن ملک میں اب تیرے گستاخ کو بے حیثیت مسلم کے برداشت نہیں کروں گا۔ ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ سپاہ صحابہ بلبلے کا نام ہے، سپاہ صحابہ جرات کا نام ہے، سپاہ صحابہ یلغار کا نام ہے، سپاہ صحابہ شباب کا نام ہے، سپاہ صحابہ جوانی کا نام ہے، سپاہ صحابہ بہادری کا نام ہے، سپاہ صحابہ کیریئر کا نام ہے، سپاہ صحابہ کردار کا نام ہے، سپاہ صحابہ حب اصحاب رسول کا نام ہے۔ مذہبی جذبات کا آپ اظہار کریں گے جی، تو پھر اس طرح کیجیے جیسے میں کہوں، نعرہ تکبیر، بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، صداقت